الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی تصریحات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ دور حاضر میں ایک دجال اور کذاب شخص نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی کتاب پر ایک اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ داتا صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جو بات لکھی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ میری مراد آپ تمامی احباب سمجھ گئے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا، جس نے داتا صاحب رحمہ اللہ کی کشف المحجوب شریف کے باب 14 نمبر باب جو صاحب و سکر کے بیان میں، سکر و صاحب کی بحث کے بیان میں، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کے کمالات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا اظہار کرتے ہوئے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ نے جس عبارت کو لکھا وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو جائے، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب اس کی نظر جن سے عورت پر ہی پڑتی ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود زید پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سی داتا صاحب رحمہ اللہ نے عبارت لکھی ہے، اور انجینئر نے جتنی اس عبارت کے اوپر دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر جو اپنی طرف سے تضمین اور ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ تمامی احباب اس کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقام چونکہ خالصتاً تصوف کا ایک عقدہ حل کرنے کا مقام ہے، داتا صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر تصوف کے عقدوں کو حل کرنے کے لیے اس عبارت کو لایا ہے۔ یہاں پر اس کی تصریحات، اس کی تشریح اور اس کی تصریح کے لیے کسی عام آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کی تشریح اور اس کی تصریح کے لیے ظاہر ہے چونکہ یہ صوفیہ کی تعلیمات سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے تو اس میں صوفیہ کی تعلیمات ہی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جیسا کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات اپنی تعلیمات کے اندر اور اپنے ملفوظات کے اندر ارشاد فرمائی ہے، جو مہر منیر صفحہ نمبر 480 پر موجود ہے، کہ داتا صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس جہان میں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس جہان میں احکام الہیہ دو وجہ پر جاری ہوتے ہیں، ایک موافق عادت جو کثرت سے ہوتے ہیں اور دوسرے خلاف عادت جو کم ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے تصرفات کی حقیقت سمجھنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو انکار کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ اسماء حسنہ یعنی اللہ جل مجد الکریم کے 99 اسماء الہیہ، اس کے 99 اسماء سالک کی صفت بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سالک کے صفت بن جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر نصف آخر صفحہ نمبر 963 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی سمع اور بصر بن جاتا ہوں، بلکہ میں اس کا داہنا ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ میرے ذریعے گرفت کرتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی اس پر دال ہے کہ سالک اللہ جل مجدہ الکریم کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء کی صفات کے مظہر کامل تھے، جیسا کہ الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 435 پر سید عبدالوہاب شرانی نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل مجد الکریم کے تمام اسما کے مظہر کامل بن کر زمین پر تشریف لائے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ جل مجد الکریم کے اسماء حسنہ کے اسماء صفات کے مظہر کامل بن گئے، تو اب جب اللہ جل مجد الکریم کے اسماء کے مظہر کامل بنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا۔ یہ ایک تصوف کی خالص عمیق اور ادق بحث ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کی صورت میں ظاہر ہوا اور امر الہی متحقق ہوا، اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے جدائی اختیار فرما لی۔ یہ چونکہ امر الہی کے نبی کی ذات کے اندر متحقق ہونے کی بات چل رہی ہے، تو نبی کی ذات کے اندر امر الہی متحقق ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں سورہ نجم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کے بعد حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ نے تو یہ عبارت صرف اتنی نقل کی تھی جتنی میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی، جتنی میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہاں کہاں موجود ہے، میں پہلے وہ آپ کو حوالہ جات عرض کر دوں جس حدیث سے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل ہے، اور اس میں جہاں پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہی حدیث مبارکہ یعنی یہی روایت المعجم الکبیر جلد 10 صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے، اور یوں ہی یہی روایت الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 پر یہی روایت جو داتا صاحب نے نقل کی موجود ہے، اور المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ نمبر 391 اور روایت نمبر 6910 پر یہی روایت موجود ہے، اور یوں ہی امام طبری کی تفسیر طبری میں سورہ احزاب آیت نمبر 37 کے تحت یہی واقعہ جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زوجہ والا واقعہ ہے وہ موجود ہے، اور یوں ہی دیگر کتب احادیث کے اندر سنن الکبریٰ کے اندر امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سنن دارمی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اگر انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے متبعین تھوڑی سی ہمت رکھتے ہیں، یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر تھوڑی سی ہمت رکھتے ہیں تو میں ان سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جو انہوں نے حکم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی کتاب کشف المحجوب پر لگایا، وہی حکم یہ مسند احمد بن حنبل اور معجم کبیر اور طبقات کبریٰ اور المستدرک علی الصحیحین جو حدیث کی کتابیں، ان کے اوپر یہ حکم لگا کر دکھائے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح گستاخی، کیا گستاخی؟ وہ روایت نقل کر رہے ہیں داتا صاحب اور صرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کتابوں کے اندر اشارہ نہیں ہے، واضح پوری روایت موجود ہے۔ وہی جملہ کہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمت کریں اور وہی جملہ استعمال کریں ان کتابوں کے بارے میں بھی، صحیح مسند امام احمد بن حنبل کے بارے میں، اور اسی طریقے سے معجم کبیر کے بارے میں، جو آپ کی ٹیبل کے اوپر جو یہ کتابیں سجی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمت کریں اور یہ کہیں کہ چوک میں رکھ کر ان کو آگ لگا دی جائے۔ آخر میں یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اسی مضمون کی اسی طرح کی روایت صحیح مسلم شریف 3407 3408 3409 ان نمبروں پر یہ حدیث مبارکہ اسی مضمون کی روایت موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر مضمون کی روایت موجود ہے، اس سے بڑھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ والی روایت تو اس وقت کی ہے کہ جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ جو روایت صحیح مسلم شریف کے اندر اور اسی طریقے سے السنن الکبریٰ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت جو موجود ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں،
اور حضرت جابری سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک عورت پر پڑی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میں آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھنا چاہوں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وردہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں الفاظ مسند احمد بن حنبل کے پڑھ رہا ہوں، اگرچہ یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر ہے 14537 کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رآ امرأۃ فاعجبتہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلی لگی، اچھی لگی۔ یہی ترجمہ اسلام 360 جو ایپ ہے، آپ اس پر اس روایت کا دیکھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ آپ کو ملے گا، بھلی لگی، اچھی لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو دیکھا۔ اگرچہ یہ روایتیں پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن مرزا جیسے دجال لوگوں کے رد کے لیے اس طرح کی روایتیں منظر عام پر لائی جاتی ہیں۔ اب یہ روایت پردے کے احکام کے نازل ہونے کے بعد کی روایت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عورت اچھی لگی، بھلی لگی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاها عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے صحبت فرمائی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، تم میں سے اگر کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ عورت اس کو اچھی لگے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنے اہل خانہ کے پاس آئے، یعنی اپنی زوجہ کے پاس آئے اور آ کر اپنی حاجت پوری کرے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو داتا صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جس روایت کو نقل کیا، وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کے، اور وہ جن جن کتابوں کے اندر ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اس سے بڑھ کر، یعنی اس روایت سے بڑھ کر، یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور صحیح مسلم شریف کے اندر اس سے بڑھ کر اگلی درجے کی، یعنی اگلے مضمون کی اور اگلے معنی کی روایت، جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخی کہہ رہے ہیں، اس سے آگے کی روایت موجود ہے۔ اب تھوڑی سی ہمت کریں، اس کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں۔ یہ اصل میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا امت کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ مسلم علمی کتابی ہیں نا، بابی نہیں ہے، تو پھر آپ مسند احمد بن حنبل پر، صحیح مسلم شریف پر اور دیگر کتابوں پر وہی فتویٰ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک علماء اہل سنت اور بزرگان دین کے ادب کو ملوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔